السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس میں ہوں کاشف رضا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جناب قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب موجود ہیں. میں بہت مشکور ہوں حضرت کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ظاہر ہے وقت بہت مختصر ہے, ریلی یہاں پر چل رہی ہے اس وقت, آپ تمام حضرات واقف ہیں. تو شاہ صاحب, ہمارا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ جیسی بڑی شخصیت کا کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا, تو ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت میں آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کو سننے والے ہیں, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کی آپ نے حمایت کا اعلان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سیاست جو ہے وہ دین کا شعبہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے اس کی سیاست انبیاء کرام کرتے تھے. سیاست سے مراد کرپشن نہیں ہے, دہشت گردی نہیں ہے, بھتہ خوری نہیں ہے, قتل و غارت گری نہیں ہے. سیاست سے مراد جو آپ کے ساتھ متعلق لوگ ہیں ان کو ان کی اخلاقی اقدار کی حفاظت کس طرح آپ کر سکتے ہیں, ان کی نفسیاتی اقدار کی حفاظت آپ کیسے کر سکتے ہیں, ان کی معاشی اقدار کی حفاظت آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو ریاست ایک ادارہ ہوتا ہے جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو کر ایک فرد واحد اپنی ضرورت کو حاصل کر سکتا ہے, اور وہ اتنی قیمتی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ خود اس ضرورت کو اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ایسے نمائندگان کی ضرورت ہوتی ہے جو ریاست سے ان اخلاقیات, امن, صحت, جان, مال, اس کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو ان تک ڈیلیور کرے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کہنا, یہ تو اس سیاست کا منشور ہے. تحریک لبیک پاکستان کا سب سے بڑا موٹو تو یہ ہے کہ آئین پاکستان کے جو اہداف ہیں, جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے, اخلاق و اور سلیم الفطرت کے عین مطابق ہے, اس کی ترویج کرنا ہے, اس کا نفاذ کرنا ہے. اور ہم نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی ذات کے اندر قول و فعل کا وہ حسین امتزاج دیکھا, اور ایک تاریخ ہے اس حوالے سے. تو تحریک لبیک کے ساتھ حمایت با این معنی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے ساتھ حمایت, اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس منزل کی تکمیل کی طرف بڑھنے کے لیے حمایت, لوگوں کے اخلاق, اقدار, تعلیم, صحت, جان, مال, اور بالخصوص اقتدار میں آنے کے بعد اس آئین پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ناموس ہے, جو قرآن و سنت کی حفاظت ہے, عقائد حقہ کی حفاظت ہے, جو اسلام کے نظریات ہیں, اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں, اس کی حفاظت کی جو آواز اس تحریک نے لگائی ہے, تو یقیناً ہر دل شخص جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر نظام بھی اللہ کا ہی آنا چاہیے, جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت رکھتا ہے اور اس سے وفاداری رکھتا ہے, وہ اس منشور کی تائید کرتا ہے. تو ہمارا بھی مقصد اس حوالے سے ہے کہ نظام مصطفیٰ کے غلبے کے لیے, فروغ کے لیے, نفاذ کے لیے, کیونکہ اس وقت تمام تر بربریت, دہشت گردی, انتہا پسندی کا اگر علاج ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے, اور تحریک لبیک کا وہی موٹو ہے, اور یہی ہماری تحریک لبیک کے ساتھ ہمدردی کی سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت, ہم نے دیکھا سید شاہ تراب الرحمہ کے جو داماد ہیں سید زمان علی شاہ جعفری اور دیگر سادات اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں, تو آپ نے حمایت کا اعلان تو کیا مگر آپ الیکشن نہیں لڑ رہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے, حضرت شاہ تراب اللہ قادری صاحب نور اللہ ضریحہ, آپ نے بھی الیکشن لڑا اور بڑی کامیابی دی. آپ کے داماد حضرت قبلہ پیر سید زمان علی جعفری صاحب دامت برکاتہم اللہ, وہ میدان عمل میں ہے. میری کچھ مصروفیات کی بنا پر کہ میں اتنا وقت شاید نہیں دے پاتا, لیکن میں نے ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ اور اہل سنت کے ترجمان ہیں ہمارے, اور اس تنظیم کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے حضرت علامہ مفتی عابد مبارک صاحب, تو یقیناً یہ یہاں پر موجود ہیں. ہم نے یہ ضرور کہا کہ ہماری دیگر جو مصروفیات ہیں اس سے شاید میں کم حقوق ٹائم نہ دے سکوں, لیکن جو آپ کے جو اس مثبت اور متوسط اور متوازن نظام کی جو جد و جہد ہے اور نظام مصطفیٰ کی جو جد و جہد ہے, اس کے لیے انشاءاللہ جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اپنا حصہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ. حضرت, ایک اور لاسٹ سوال آپ سے ظاہر ہے بہت انتہائی اہم ہے. جس طرح ہم نے دیکھا دیگر سیاسی جماعتیں, پی ایم ایل نون کا اتحاد ایم کیو ایم سے ہوا, باقی سب جماعتیں جو اتحاد کرتی ہیں, وہیں پاکستان سنی تحریک ایک دھڑا تحریک لبیک کی حمایت کا اعلان کرتا ہے, لیکن باقی دیگر سیاسی جماعتیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حمایت نہیں کرتی ہیں. اگر وہ حمایت کرتی ہیں تو ایک اچھی طاقت کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں دیگر جماعتوں کا, تو اس کی وجہ کیا آپ کمیونیکیشن سمجھتے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہے؟ دیکھیے, اس میں اپنی اپنی جو کوششیں ہیں وہ سب کی جاری ہیں. مذہبی جماعتوں کا تو موٹو یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنا, اور تحریک لبیک کے حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو یہ ساری مہمیں شروع ہوئی ہیں, اور اب تو ہم کس طرح اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کل کی کیا صورتحال ہے. تو انشاءاللہ العزیز جس اعتبار سے تحریک لبیک نے بھی کام شروع کیا ہے, اور ان تحریکوں کے ساتھ اگر یہ
گویا کہ فکری اشتراک کی صورت ہوتی ہے تو تحریک لبیک کے قائدین اس کو ضرور محسوس کریں گے اور اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے جو بہتر سمجھیں گے۔ حضرت آخر میں پاکستانی عوام یا دیگر جتنے بھی سننے والے ہمارے ناظرین، ان کے لیے کوئی پیغام، جو اب تک دیگر سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سنن کبریٰ میں امام نسائی علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو ناظم بنانے کے لیے یا متولی بنانے کے لیے یا حاکم بنانے کے لیے ایسے لوگ موجود ہوں اس کے نزدیک جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں۔ قرآن و سنت کو جاننے سے مراد ہے کہ جو حقوق ہیں اس میں مسلم غیر مسلم کے، جو امن کے حقوق ہے، ایک انسان کو انسانیت کی ضروریات کو مہیا کرنے کے جو حقوق ہیں، تو وہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں اور اس کے عامل ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ کسی جاہل یا خائن کو نمائندہ بناتا ہے اس عمل کی پوزیشن کے اوپر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے پوری امت کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کو نمائندہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کی علماء نے لکھا ہے کہ جناب آپ کسی کو نمائندہ بناتے ہیں تو آپ اس کی سفارش کرتے ہیں یا آپ اس کی شہادت دیتے ہیں یا وہ آپ کا وکیل ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی جو خرابیاں وہ آپ کے حق میں آئیں گی۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جو صحیح حدیث ہے کہ اگر آپ نے اہل ہونے کے باوجود نااہلوں کو اگر منتخب کر دیا اور انہوں نے طاقت میں آ کر اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس طرح ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ، ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے لیے نہ جانے کس قدر کشت و خون کے ساتھ یہ قوم نہائی ہے، تو اگر ایسے نااہلوں کے جو چند اپنے ذاتی منفعات اور مفاد کی بنا پر اس امت اور اس ملک کی اکثریت جو مسلمان ہیں ان کے نظریے اور عقیدے کا سودا کر لے اور بندہ سب کچھ جان کر اس طرف آئے اور اس شہر کے اندر جناب ایسی مہم لے آئے جو عصبیت کی بنا پر ہو اور لوگوں کو صوبوں پر اور زبانوں پر بانٹ کر قتل و غارت گری کی طرف لے جائے، تو وہ خود دیکھیں کہ جو سب کو لے کر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان کے جو حقوق قرآن و سنت نے دیے وہ مہیا کرنا چاہتا ہے، تو جب آپ کے قریب ایسے مثبت اور ایسے متوازن اور ایسے مدبر لوگ موجود ہیں تو اس کو چھوڑ کر اگر آپ غیر کا انتخاب کریں گے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اس نے پھر پوری قوم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ہم بہت مشکور ہیں آپ کے یہاں سے PS 121 سے حضرت مفتی محمد عابر مبارک صاحب صوبائی امیدوار ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور NA سے مفتی علی جہانگیری صاحب ہیں۔ اپنے ان امیدواران کو ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔